یہ ہم تہذیب ہے اسلام کی کہ اس میں یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا رنگ و نسل کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی طبقاتی تفاوت نہیں ہوگا، اس میں کوئی مرد و عورت کا ایسا فرق نہیں کیا جائے گا کہ عورت کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، گورے کالے کی تفریق کا اس میں کوئی مفہوم نہیں، اور عربی اور عجمی کا کوئی اس کے اندر امتیاز نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اعلانیہ دو ٹوک انداز میں واضح فرمائی اور عالمی منشور دنیا کو پیش کیا، جس پر کہ دنیا کو تشکیل دیا جانا تھا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ ایسا کیا بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پہ افضل نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، ذات پات کی بنیاد پہ کوئی کسی پہ افضل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، الا بالتقوی، لیکن تمہیں اگر فضیلت ملے گی تو صرف تقوی کی وجہ سے ملے گی۔ تقوی یہ ہماری اختیار کی چیز ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارا کارنامہ ہے، جس میں سب کو اختیار ہے۔ یہ اچھی زندگی کا نام تقوی ہے، ایک صاف ستھری زندگی کا نام تقوی ہے، خوف خدا دل میں رکھنے کا نام تقوی ہے، حلال حرام کے درمیان فرق رکھنے کا نام تقوی ہے، اور لوگوں سے عدل انصاف سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، تمام حقوق ادا کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت معاشرہ دیا اسلام نے کہ اب اس میں کوئی عربی عجمی ہے، آقا ہے غلام ہے، مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی تقوی کے راستے پہ چلے اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہو جائے گا۔ اور قوم چاہے مانے یا نہ مانے، خدا نے اپنی تکوینی معاملات بھی کچھ اس طرح سیٹ کر دیے ہیں، جو چیز شریعت میں ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکوین بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رنگ و نسل، مال و دولت، حکومت، سلطنت، دنیاوی شہرت کی بنیاد پہ عزت پانے والے لوگوں کی عزت 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد بالکل ختم اور مٹی میں مل جاتی ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں رہتا۔ مگر تقوی کی بنیاد پر جس نے اپنا مقام بنایا، جو لوگوں کے درمیان ایمانداری کے ساتھ چلا اور جس نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، عدل کیا، اچھے کام کیے، صاف ستھری زندگی گزاری، وہ بخدا اگر غریب بھی ہے، بے سہارا بھی ہے، رنگ کا کالا بھی ہے، عجمی بھی ہے، اور معاشرے میں چاہے کتنی بے حیثیت ہے، اللہ نے خود بخود اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا، خود بخود اس کی عزت و حرمت لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور لوگ دنیا اسے یاد رکھتی ہے، یاد کرتی ہے۔ یہ بات قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت عنقریب لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دے گا۔ ہماری تاریخ میں جو ہیروز آج تک جن کو ہم کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، دور نہیں کر سکتے، اور جن کو ہم ہمیشہ عظمت، عزت، احترام سے یاد کرتے رہتے ہیں، یہ سارے ہیروز، یہ سارے نامور لوگ، یہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہمارے ہیروز بنے ہیں، صرف تقوی کی بنیاد، اسی بنیاد۔ رنگ و نسل کا ہمیں نہیں پتا بہت کا کون کہاں سے نہیں، اور ہمارا اس لحاظ سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا، نہ ان کی اولاد سے ہونے سے تعلق ہے، اولاد میں سے ہونے کا تعلق ہے، نہ ان کے ہم ویسے فزیکل وارث ہیں، نہ کوئی اور کچھ اور ایسا مادی رشتہ۔ اگر کوئی تعلق ہے تو یہی روحانی، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور دنیا میں دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ تو اصل میں جو اصل گلوبلائزیشن ہے وہ دلوں کے اندر ہے۔ یہ جو گلوبلائزیشن ہے ظاہری، اس کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گلوبلائزیشن، یہ دنیا کا آپس میں قریب ہونا، ایک محلہ، ایک بستی بن جانا، اس کا کوئی دور رس فائدہ نہیں۔ اس کے نتیجے میں ظلم ہے، بربریت ہے، جبر ہے، اور ایک طاقت 7 سمندروں سے پار بیٹھ کر کے فیصلے کرتی ہے اور پوری دنیا کو اپنے فیصلوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ گلوبلائزیشن کہیں معاشی جبر ہے، کہیں پولیٹیکل سیاسی جبر ہے، کہیں معاشرتی جبر ہے، کہیں میڈیا کا جبر ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ جبر ہی جبر ہے۔ اسلام جس گلوبلائزیشن کی بات کرتا ہے وہ دلوں کا گلوبلائزیشن ہے، یعنی دل سے ایک چیز نکلے اور سارے دلوں میں پہنچ جائے،
اور کوئی شخص اس طرح چلے، اس طرح رہے اور ایسی زندگی گزارے کہ دنیا بھر کے دلوں میں اور آنے والی نسلوں تک ان کے دلوں میں اس کی حکومت قائم ہوتی چلی جائے، اور وہ خود بخود لوگوں کے جوائنٹ ہونے کا ذریعہ بنتا چلا جائے، اور لوگوں کو ایک بنانے کا اور نیکی کے راستے پہ چلانے کا ذریعہ ہو۔ یہ ہماری جو شخصیات ہیں تاریخ کی، یہ اس طرح کی، ان کی یہ گلوبلائزیشن اس طرح ہے۔ تو اس طرح آج ہمیں ضرورت ہے اپنے نظریے کو مضبوط رکھنے کی، اپنے دین سے جڑے رہنے کی۔ مادی دنیا کے فیصلے اور آج کل کے سیاسی فیصلے اور موجودہ دنیا کا نظام یہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نمٹنے کے لیے اپنی اسی آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہونا پڑے گا جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد معجزہ ہے، اس موجودہ تاریخ کا وہ واحد معجزہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے اور ہمیں گویا کہ اپنی تاریخ سے جوڑ دیا ہے۔ اس بدلتے ہوئے حالات میں اور یہاں کی ڈائنامکس میں پاکستان جس طرح وجود میں آیا ہے، اس نے ہمیں ایک دم سے پیچھے سے جڑا رکھنے کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ صرف پاکستان ہے کہ جس کے اوپر نہ جغرافیہ کا غلبہ ہے، نہ رنگ و نسل کا غلبہ ہے، نہ قومیت کا غلبہ ہے، اس کے اوپر اگر غلبہ ہے تو اسلام کا غلبہ ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے، اس میں لکھا ہوا، ہماری جغرافیہ میں ہمارا دین موجود ہے، ہماری فوجوں کی تربیت اسی نظریے پہ ہوتی ہے، ان کا نعرہ بھی یہی ہے، ایمان، اتحاد و جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہماری بنیادوں میں داخل ہے، ہمارے سسٹم میں داخل۔ ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ اور قومیں کھڑی ہیں دیگر نظریات پہ، ہم اسی پہ کھڑے ہیں، لہذا اس سے اگر ہم نکلتے ہیں خدا نخواستہ تو قدرت اللہ شہاب کے بقول جو جنرل ایوب خان کو انہوں نے بتایا تھا، ایوب خان صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ نکال دیا جائے۔ یہ ہماری گمراہیاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے لیڈروں کی، کہ اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہم کہ اسلام کا نام نکالنے کا سوچتے ہیں یا ملک کی دفاع سے اسلام کا اثر ختم کرنے کا پروگرام بناتے رہتے ہیں، اور کبھی 295C پر بحث کرتے ہیں، کبھی اور کوئی مسئلہ۔ تو ہم اسلامی تناظر میں نہیں دیکھتے اور بلکہ اس کو دور رکھتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایوب خان صاحب نے جب یہ بات کی کہ اسلام کا لفظ نکال دیں تو قدرت اللہ شہاب نے ایک بات کی تھی اور وہ ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اور وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایوب صاحب، یہ جو ملک ہے نا، یاد رکھیں یہ کسی ایک رنگ والوں نے نہیں بنایا، کسی ایک نسل نے نہیں بنایا، کسی ایک زبان نے نہیں بنایا، کسی ایک کلچر کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ملک ہندوستان میں بسنے والے مختلف رنگوں، نسلوں، علاقوں اور وطنوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان سب نے مل کر متحد ہو کر اس ملک کو بنایا۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اتنے رنگ اور نسل کے لوگ کس وجہ سے جمع ہو گئے اور کس چیز نے ان کو جمع کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ صرف ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، ورنہ خدا کی قسم یہ کبھی جمع نہیں ہوتے۔ یہ سب اپنے اپنے رنگوں میں رہتے، اپنے اپنی نسلوں میں بٹے رہتے۔ اس کلمے نے، قائد اعظم نے یہ کلمہ سامنے رکھا، اسلام کا نعرہ لگایا، سارے اپنے رنگ نسل بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، انہوں نے مثال دی کہ ہماری مثال اور اس کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لڑی کے اندر مختلف قسم کے موتی پرو دیے جاتے ہیں، تو سارے موتی الگ الگ رنگ اور چمک کے بھی ہوں تو اس لڑی کی وجہ سے ایک رہتے ہیں اور ایک ہار بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی الگ الگ رنگ کے لوگ ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں اور اس لڑی کا نام ہے اسلام۔ اگر آپ نے یہ لڑی بیچ میں سے کھینچ دی تو پھر یہ موتی بکھر جائیں گے اور یہ ملک نہیں بچے گا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی پتے کی بات اور بنیادی بات ہے، ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آج کل کے فیصلے ہوتے ہیں اس نظریے کے خلاف، ان کا تعاقب ضروری ہے، ان کا مقابلہ ضروری ہے۔ ایسے حکمرانوں کو، ایسے آزاد خیال مفکروں کو ان کے پنجروں میں بند کر دینا چاہیے کہ جو اس ملک کی اساس پہ حملہ کرتے ہیں، نادانی میں یا بھول پن میں یا جان بوجھ کے، اور ہمیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح زمین پر ڈال دینا چاہتے ہیں۔ یہ ملک اگر بچے گا تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بچے گا، اور اسی لیے اللہ نے اس ملک کو قائم کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں ابھی تک یہ آئیڈیالوجی ہمیں بنا کے ہمیں اس نے بنا دیا،
اس کلمے نے ہمیں بنا دیا ہے، لیکن اب تک اس کا اصل جوہر کھلا نہیں ہے، کھلا نہیں ہے ابھی تک۔ اب تک اس کے راستے میں ایسی سوچ و فکر کے لوگ حائل ہوتے رہے جو بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور تاریکیوں میں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں نے اصل میں ہمیں اس کے پوٹینشیل کو روک کے رکھا ہوا ہے، مگر ایک نہ ایک دن وقت ضرور آئے گا کہ قدرت نے 70-75 سال پہلے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کلمے کی بنیاد پر ایک قوم بنائی جائے، تو یقیناً اس کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت ظاہر ہوگی اور ضرور ہوگی، اور اس خطے سے اور اس جغرافیے سے اور اس قوم سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام ضرور لینے والا ہے کہ جو تاریخ میں اپنی مثال ہوگا، اور دنیا کی ساری قوموں کے سامنے وہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا، وہ ضرور نکلے گا، اور اس کا وقت شاید قریب ہے، اور دنیا اس طرف لا رہی ہے ہمیں، اور خود مجبور کرے گی۔ ہم چاہے جتنے آزاد خیال ہو جائیں، جتنے ہم آوارہ فکر ہو جائیں، جتنے ہم سیکولر بن جائیں، بالآخر یاد رکھیے گا کہ دنیا کی قومیں ہمیں مجبور کریں گی کہ آؤ اپنا کلمہ لاؤ، اپنا دین لاؤ، اپنا نظریہ لاؤ، اپنی تاریخ لاؤ، اور ہم سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور ہم انشاءاللہ اس وقت جب اپنے کلمے کو لے کر اٹھیں گے اور اپنی تاریخ سے جڑ کے جب آگے بڑھیں گے، تو پھر دنیا کا اور ہمارا اصل مقابلہ اس وقت سامنے آئے گا، اور دنیا کو معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں اصل قوت طاقت کیا ہے اور اس کی اصل پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگجو ہونا چاہتے ہیں، باربیرین بننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا دنیا میں خود لے کر جا رہی ہے، وہاں دنیا میں لے کے جا رہی ہے، اور ہمیں جانا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے اساس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اپنے کلمے سے جڑا رہنا چاہیے، اپنی آئیڈیالوجی پہ قائم رہنا چاہیے۔ پھر دوبارہ میں جوڑوں گا اپنی آخر کی بات کو پچھلی بات سے، کہ ٹوائن بی نے جو کہا تھا کہ تاریخ میں قومیں ماحولیاتی یا قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی، اس میں جانور تباہ ہوتے ہیں، حیوان تباہ ہوتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار حیوان بنتے ہیں، اور یہ ارضیاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کے اندر نظام کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے انسان جو فنا ہوئے ہیں وہ اخلاقی اور مذہبی چیلنجز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے، اس میں کوتاہی برتنے کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اخلاقی اور مذہبی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ ہم کہیں تاریخ کے صفحات سے کوئی ہمیں گم نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور بقا و دوام عطا فرمائے۔